اسلام کے بارے میں غیر مسلمین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ یا جو پہلے پڑھی ہے یا آیہ تطہیر ہے یا سورہ داہر ہے، ان ساری چیزوں میں سیدہ زہرا کو ذکر کیا گیا ہے، فاطمہ زہرا کو۔ اب یہ جو بہت بڑا معرکہ تھا اسلام اور کفر کے درمیان، اس میں بھی اسلام نے ایک خاتون کا انتخاب کر کے بتا دیا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ ہر میدان میں عورت آگے ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے وہاں پہ، کیا حقوق ہیں جو اپنے آپ کو روشن خیال تصور کرتے ہیں۔ وہاں پہ حقوق کیا ہے؟ عورت بھی صبح و سویرے نکل جاتی ہے، مرد بھی نکل جاتے ہیں اور اپنے بچے کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ وہاں مہدیں بنی ہوئی ہیں، گود بنی ہوئی ہے۔ عورت پورا دن کام کرتی ہے، مرد بھی کام کرتا ہے، عورت بھی تنخواہ لیتی ہے، مرد بھی تنخواہ لیتا ہے، اور پھر رات کو واپس آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یعنی زیادہ ان کی ملاقاتیں دن میں نہیں ہوتی، ایک چھٹی کا دن شاید ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ وہاں پہ عورت جب تک نہیں کماتی ہے گھر چلتا ہی نہیں ہے، گھر کے سارے افراد لگے ہوئے ہیں تب جا کے گھر چلاتے ہیں۔ اسلام کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، مسلمان کی برکت ہے۔ اللہ جانتا ہے اسلامی ممالک میں ایک کمانے والا ہوتا ہے، 12 بندے گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک کمانے والا ہے، 6 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 1 بیوی ہے، 12 افراد ہیں، ان کے لیے کما کے لاتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، وہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی برکت ہے بھائی، یہ کلمہ کی برکت ہے، یہ اللہ اکبر کی برکت ہے کہ اللہ نے ایک کمانے والے کے رزق میں اتنی برکت ڈال دی ہے کہ باقی 12 لوگوں کا خرچہ بھی وہی پورا کرتا ہے۔ جبکہ وہاں پہ ہے بیٹا بھی جائے، بیوی بھی جائے، بیٹی بھی جائے، خود صاحب بھی جائے، اور دوسرا وہاں پہ کیا ہے؟ خدمت کرنے والی عورت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے اسلام نے یا بلکہ عربوں میں جو اصطلاح گھر والی عورت کے لیے استعمال ہوئی ہے، جو نوکری نہیں کرتی صرف گھر میں رہتی ہے، ربۃ البیت کہا جاتا ہے، یعنی گھر کی سربراہ، اس کو گھر کا سربراہ کہا جاتا ہے۔ اور کسی کا خوبصورت جملہ ہے کہ مرد کیا ہے؟ حاکم ہے، عورت محکوم ہے۔ تو کہا کہ اپنے شوہر کو غلام مت بناؤ، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ اس کا حاکم ایک غلام ہے۔ اپنے شوہر کو تصور کرو اور ایسے اس کے سامنے رہو جیسے تمہارا سردار ہے۔ جب سردار تصور کرو گی تو دیکھنے والے کہیں گے یہ جو عورت آ رہی ہے یہ ایک سردار کی بیوی ہے، نہ کہ غلام کی۔ تو اسلام جو ہے عورت کو عزت دیتا ہے۔ دیکھیں ایسے معرکہ میں پیغمبر اسلام نے سیدہ زہرا کو لے جا کر بتا دیا دنیا والوں کے صرف اسلام کی کامیابی مردوں پہ متوقف نہیں ہے بلکہ خواتین پہ بھی متوقف ہے۔ خواتین کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے اسلام کے کامیابی اور اسلام کے بڑھنے میں۔ تو سیدہ کائنات کو بھی لے جاتے ہیں۔